وہی میں بار بار کہتا ہوں نا، فرقہ واریت کے خلاف. میں کس کے خلاف ہوں؟ فرقہ واریت کے خلاف. لوگ کہتے ہیں ویل ڈن، یہ بندہ ہے نہ حنفی ہے نہ شافی ہے نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. واہ واہ. کام کیا ہو رہا ہے؟ نیا فرقہ لانچ. بجائے اتنے ساروں کو ختم کرنے کے ایک نیا مارکیٹ میں آ رہا ہے. لوگ کام نہیں دیکھ رہے، لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیبل دیکھ رہے ہیں. تو بھائی ہم تو یہی چیخ چیخ کے تھک گئے. اللہ کے بندو، لیبل مت دیکھو، کام دیکھو. دیکھو تبلیغ والے فرقہ واریت کے خلاف ہیں، کام سے پتہ چلتا ہے خلاف ہیں. تبلیغ والے یہ کر سکتے تھے، ایک ریونڈ میں اجتماع کرتے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، حنفی بھی غلط، شافی بھی غلط، مالکیہ بھی غلط، حنبلی بھی غلط، دیوبندی بھی بول لو نا یار غلط، بریلوی بھی غلط، شیعہ بھی غلط، سنی بھی غلط، اہل حدیث بھی غلط. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھتے حضرت صحیح کون ہے؟ صحیح صرف ہم، کیونکہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پھر اس جماعت میں جب کوئی آتا، پھر حاجی عبد الوہاب صاحب کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی ایک نئی نماز آتی مارکیٹ میں. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہو؟ جو نہ حنفیوں سے میچ کر رہی ہوتی نہ شافیوں سے میچ کر رہی ہوتی. کچھ نئے مسائل آتے جو پوری امت سے الگ ہوتے، کیونکہ پوری امت تو گھاس کھا رہی تھی اب تک. آپ فرقہ واریت کے خلاف. پھر جب کہتے حضرت یہ تو ابو حنیفہ بھی اس کے قائل نہیں ہے، آپ کوئی نیا مسئلہ مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں، یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن کو اور حدیث کو مانتا ہوں. اور سہروزے کی جو جماعتیں میں نکالوں گا، ان جماعتوں میں یہی سکھایا جائے گا کہ صرف قرآن حدیث. اور قرآن حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی سارے کیا ہیں؟ غلط. قرآن حدیث کو تو سب مانتے ہیں، لیکن قرآن حدیث کو اس طرح سے ماننا کہ باقی سب کو کیا کر دینا، کہ باقی سب گھاس کھا رہے تھے، وہ تورات انجیل پر عمل کر رہے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہیں جو قرآن و حدیث کو لے کر آئے ہیں. تو تبلیغی جماعت سے بڑا فرقہ پھر دنیا میں نہیں ہوتا. پھر حاجی عبد الوہاب صاحب سے جب اختلاف ہوتا کسی اور بزرگ کا، تو ایک فرقہ 2 فرقوں میں ڈیوائڈ. پھر کسی اور کا اختلاف ہوتا تو 4 فرقے، پھر 8. اب تک تبلیغی جماعت کے 48,000 فرقے بن چکے ہوتے. سب کا یہ دعویٰ ہوتا کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. کام فرقہ پرستی کا ہوتا، لیبل امت کے اتحاد کا لگتا. تبلیغ والوں نے کام کو فوکس کیا، لیبل کو فوکس نہیں کیا. نہیں آ رہی بات؟ اب میں بتاتا ہوں تبلیغ والوں نے کیسے فرقہ واریت ختم کی ہے. تبلیغ والوں نے سب سے پہلے توحید کا نعرہ لیا کہ توحید. اتنے لبرل نہیں بن گئے کہ مشرک کو بھی جگہ دے دی انہوں نے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، آسان زبان میں اس کا کہ بھئی اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. یا ہونے کا مطلب اسباب سے ہٹ کے اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو صرف کون کر سکتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی، ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا. تبلیغ والے بھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ٹیکے ویکے لگواتے ہیں، وہ گولیاں بھی کھاتے ہیں. اسباب سے ہٹ کے صرف کون کرے گا؟ اللہ. اور اللہ کے احکام کو صرف نبی کے طریقوں میں پورا کرنا کیا ہے؟ کامیابی. اس میں نبی کے آخری نبی ہونے کا بھی اقرار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسلام کی بنیاد ہے، اس بنیاد پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے 6 نمبر بیان کیے، جن 6 نمبروں میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ان 6 نمبروں میں ایک خوبصورت نمبر علماء کا اکرام، تاکہ لوگ علماء سے ہٹ کے کوئی نیا فرقہ نہ بنا لیں. تبلیغ میں علماء کا اکرام سکھایا جاتا ہے. کیا سکھایا جاتا ہے؟ علماء کا اکرام. اس لیے آپ تبلیغ میں جاؤ، کوئی ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پتلی کر کے نماز پڑھ رہا ہے. عرب بھی ہیں اس میں، مصر کے لوگ بھی ہیں اس میں، افریقہ کے لوگ بھی ہیں اس میں، مراکش کے لوگ بھی ہیں. حالانکہ سب کی نمازیں تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ. اور صحابہ میں بھی یہ نمازیں تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ تھیں. تو صحابہ میں فرقے تھے کیا فرقے؟ صحابہ میں رفع الیدین کرنے والے بھی، نہیں کرنے والے بھی.
زور سے آمین والے بھی، آہستہ آمین والے بھی. تبلیغ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جب صحابہ میں ڈفرینٹ قسم کی نمازیں ہو کے بھی ان کا ایک فرقہ ہو سکتا ہے تو ان ڈفرینٹ نمازوں کو مناظروں کر کے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس امت میں اسی ڈفرینٹ قسم کی نمازوں کے ساتھ ہی اس امت کو متحد دیکھنا چاہتا ہے. تو تبلیغ میں رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور نہ کرنے والے بھی، زور سے والے بھی اور زور سے آمین والے بھی، آہستہ آمین والے بھی. انہوں نے کہا بھائی صحابہ کا یہ ہیڈک تھا ہی نہیں، جس کو جو حدیث پہنچی عمل کر لیا اس نے، جس کو جس عالم پر اعتماد ہوا اس کی رائے پر عمل کر لیا. پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک کون سا ہے؟ تبلیغی جماعت. توحید پر کمپرومائز نہیں، ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے حکام کس کے طریقے پر؟ نبی. اس میں مرزا قادیانی کی جگہ نہیں ہے. باقی بھائی حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہو سکتا ہے. آپ چاہتے ہو میں اپنی رفع الیدین والی نماز پوری امت پہ تھوپ دوں؟ اس سے اختلاف ختم نہیں ہوگا، اس سے اختلاف بڑھے گا. امت کا آدھے سے زیادہ طبقہ ہمیشہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا آیا ہے. اسی طرح آپ بغیر رفع الیدین والی نماز رفع الیدین والوں پر تھوپنے کی کوشش کرو، اس تھوپنے سے اختلاف ختم نہیں ہوگا، اس سے اختلاف بڑھے گا. کیونکہ بہرحال بہت سارے صحابہ رفع الیدین کے قائل بھی، بعض صحابہ رفع الیدین کے قائل بھی تھے، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے. اختلاف اس میں کہ آخری دم تک کیا کہ نہیں کیا، تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ ایک نماز بھی تھوپو گے دوسرے پر تو اس سے لیبل اتحاد امت کا لگے گا. کام کیا ہوگا؟ اختلاف امت کا. تو تبلیغ نے لیبل نہیں لگایا، تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے؟ کام کر کے دکھایا ہے. اور آج بہت سارے اسکالر اتحاد کا لیبل لگا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں امت کو توڑنے کا. اور جتنے نئے فرقے بنے ہیں نا، جنہوں نے چاروں مذاہب کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ چاروں غلط، ایک پہ آ جاؤ، ان کے 4 سے بھی زیادہ فرقے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ان کے درجنوں فرقے ہوئے ہیں پھر، یعنی وہ جمع نہیں ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا چاروں کو ایک بنا دیا جاتا نا، یا 4 تک رہنے دیا جاتا. جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ 4 کو ختم کر کے ایک پہ لائیں تو کوشش کرنے والے خود درجنوں میں بٹ گئے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا ان فرقوں کے کہ یہ فرقہ، وہ وہی پھر نفرتیں پھیلتی ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا.